جب زباں بک جائے اور قلم غلام ہو جائے تو ماضی کی تابندگی اور سلطانی حال کی شرمندگی پیشمانے میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کے دربار میں سر جھکانے والے اہل ایمان آج باطل قوتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے دامن پھیلانے والے مسلمان آج یہودی اور نصاری کے دروازوں پر کشکول تام بھیک کے طلبگار بنے ہوئے ہیں۔ میدان جنگ میں نعرہ تکبیر بلند کر کے لشکر کفار کو نیست و نابود کر دینے والے سپہ سالار آج فلسطین کے حالات ذرہ، برما کی چیخ و پکار اور کشمیر کے زخموں سے چور و وجود لاچار پر اور بے حس اور حرکت پڑے ہوئے ہیں۔ جب زباں بک گئی اور قلم غلام ہو گیا تو تخت اور تاج کے والی قدموں کی دھول بن کر رسوائے عام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے سرزمین پر توحید نظام چلانے والے بتوں کی پجاری بن کر گمنام و بدنام ہو گئے تو پھر قلم کی سیاہی کے بجائے خون کے قطروں نے بے اختیار کہا کہ وہی تاج ہے، وہی تخت ہے، وہی زہر ہے، وہی جام ہے، یہ وہی خدا کا زمین ہے، یہ وہی بتوں کا نظام ہے۔ بڑے شوق سے میرا گھر جلا، کوئی آنچ تجھ پہ نہ آئے گی، یہ زباں کس نے خرید لی، یہ قلم کس کا غلام ہے، یہ قلم کس کا غلام ہے۔ جب زباں بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو سلمان رشدی جیسے لوگ تو گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارکاب کر کے شرمناک تحریر لکھتا ہے۔ جب زباں بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو نور ڈاہری جیسے لوگ تو دشمن اسلام اسرائیل کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ جب زباں بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو وسیم رضوی جیسے لوگ آیات ربانی کو صفات قرآنی سے مٹانے کی درخواست دائر کرتے ہیں۔ اس زباں کی فروخت اور قلم کی بے حکمی نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ آج صحافت سیاکار ہو گئی، حرمت تار ہو گئی، سیاست فنکار ہو گئی، وکالت کالاکار ہو گئی، صداقت شرمسار ہو گئی اور ہماری عزت اور حرمت اس بیکاؤ زباں اور قلم کا شکار ہو گئی۔ تو پھر جب کوئی خریدار اس قلم اور زباں کی قیمت ادا کر دے تو پھر یہ دونوں بیکاؤ اشیاء تماشوں کے سامنے مامند طوائف ناچنے لگتے ہیں۔ آج اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم غور کی مورتیاں، آنا کی مجسمے اور تکبر کے بت پاش کر کے ایک ہو کر زباں کو فروخت ہونے سے بچا لیں۔ آپ کے سماعتوں کا بے حد شکریہ۔